شاید آپ بھول گئے کہ 16 دسمبر 1971 وہ دن ہے جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، سانحۂ سکوت ڈھاکہ۔ اس جسم کا ایک دھڑ اس سے الگ ہو گیا، ہمارا ایک بازو کٹ گیا، ہماری ایک ٹانگ کٹ گئی۔ ہم لنگڑے ہو کے چل رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا یہ حال ہے۔ شاید ہم نے ماضی کو اس کی غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ معذرت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو نعرہ یہاں سے لگا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہم آدھا ملک گوا بیٹھے تھے، اور پھر ہم الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہندوستان نے انٹروین کیا۔ کیا ہم اتنے کمزور تھے کہ ہندوستان انٹروین کرنے لگ گیا؟ کیا ہم لوگ بالکل سوئے ہوئے تھے، اندھے گونگے بہرے ہو چکے تھے کہ ہندوستان کو کھلی آزادی دے دی گئی کہ وہ انٹروین کرے؟ سب کچھ تو ہم نے اس حصے میں پاکستان کے رکھا تھا، ان کو تو دیا کچھ نہیں۔ پھر بلنڈر کیا مارا کہ بنگالیوں کے کہنے پہ بنگالیوں کو، ان کی زبان کو ہم نے نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا اردو کے ساتھ۔ پھر مولوی عبدالحق نے احتجاج کیا اور بنگالی نیشنل لینگویج سے واپس صرف اردو نیشنل لینگویج کو رکھا گیا، اور وہاں پر پھر بغاوت کی آگ جاگی۔ ہندوستان نے ان کو پھر اسے مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ فیصلے ایسے ہونے چاہیے تھے جس سے آج یہ حال نہ ہوتا۔ پھر جو بلنڈر مارے جنرل یاہیا نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، اور اس کا سارا ملبہ اس جنرل یازی پہ گرا دیا جس کو تم لوگوں نے ساری ایڈ اور ساری ہتھیار روک دیے تھے، اس کا جانے ہی نہیں دیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کو بالکل ہی توڑ کے اس قوم کے سامنے پیش کیا۔ آج اگر چاہتے ہیں کہ دشمن جو KPK میں انٹروین کر کے پشتونستان کی بات کر رہا ہے، دشمن جو سراکستان کی بات کر رہا ہے، دشمن جو الطاف حسین جیسے موروں کو خرید کے آج بات کر رہا ہے مہاجروں کی الگ کرنے کی، سندھو دیش کی بات کر رہا ہے، دشمن جو آج آزاد بلوچستان کی بات کر رہا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ان کو ناکام کیا جائے تو ایک چیز تلخ حقیقت ہے، آپ کو شاید برا بھی لگے اور آپ شاید مجھ پہ غداری کے لیبل بھی لگائیں، لیکن جناب معذرت کے ساتھ ہم نے جہاں پر مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہاں ہم ڈنڈا چلا لیتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں ڈنڈا چلانا ہوتا ہے امریکہ، بھارت، اسرائیل کے معاملے میں، وہاں ہم مذاکرات کراتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم مذاکرات نہیں، جہاں پر ڈنڈا چلانا ہو وہاں ڈنڈا چلائیں اور اپنی عوام کے ساتھ مذاکرات کریں، انہیں سینے سے لگائیں۔ میں پنجاب میں بسنے والے تمام پنجابیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر کے ساتھ، تمہارے بازاروں میں، گلی کوچوں میں اگر کوئی پٹھان ریڑھی لگانے والا ہو، اگر کسی افغانی یا پٹھان کی کوئی دکان ہو تو اسے سینے سے لگاؤ، وہ تمہارا شہری، پاکستانی شہری ہے۔ پٹھانوں سے کہتا ہوں جن پنجابیوں کو تم دالخور کہتے ہو، اگر وہ تمہارے علاقے میں کام کرتے ہیں، تمہارے علاقے میں مزدوری کر رہے ہیں، ان پنجابیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، پاکستان تب مستحکم ہوگا۔ بلوچوں سے کہتا ہوں جو پنجابی ٹیچرز وہاں پر آئے تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، جو پنجابی ڈاکٹرز وہاں آئے، جو فیمیل ڈاکٹرز وہاں آئیں تمہاری عورتوں کے علاج کے لیے، they are the servants of this nation، ان کا احترام کرو۔ جو وہاں پر مزدوری کر رہا ہے پنجابی، اسے سینے سے لگاؤ۔ بھول جاؤ کہ تم سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری ہو یا گلگتی ہو۔ یاد رکھو تو ایک بات یاد رکھنا کہ تم پہلے مسلمان ہو اور پھر تم پاکستانی ہو۔ وہ تانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور پھر یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ہم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جب یہ ساری باتیں اقبال کر چکے تو پوچھا گیا اقبال جب آپ ان باؤنڈریز کو ڈینائی کر کے ساری امت کی بات کریں تو بتائیں پھر دیس کیا ہے، وطن کیا ہے، قوم کیا ہے، ملت کیا ہے؟ تو اقبال نے یہاں پہ نتیجہ نکالا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اور انشاءاللہ the day will come کہ بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان بنے گا۔ اپنے بنگالی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ پیار، محبت، اور بنگالی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں یہ یاد رکھنا، یہ ہندو بنیا نہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے نہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان میں نفرت پیدا کر رہا ہے، میں سعودیہ گیا تو میں نے دیکھا بنگالیوں کا رویہ بہت تلخ اور سخت تھا پاکستانیوں کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں ہمارے قصور ہے، ہمارے اندر کچھ میر جعفر اور میر صادق موجود تھے،
جن کا قصور تھا، لیکن جناب پاکستان کی عوام آج بھی اسلام کی نسبت سے تم سے محبت کرتی ہے، تمہیں اپنا شہری تسلیم کرتی ہے۔ ہم لوگ پہلے مسلمان ہیں پھر کچھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم یونائٹڈ رہیں گے، یونائٹڈ رہیں گے تو ہم کامیابی ہوں گے، ادروائز ڈیوائیڈڈ وی فال۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ آج تک مسلمان کو تقسیم کیا گیا، عراق ایران کی جنگ کرائی گئی، عراق کویت کی جنگ کرائی گئی، سعودیہ یمن کی جنگ کرائی گئی، اب ہمیں لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ہم اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پائندہ باد۔